آسمانی باپ میں قرآن ہے اعتنی بیمہ تو شفقت میں غنی ہے عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اس کے لیے تیرے شکر گزار ہے آسمانی باپ اپنے راستے کی ساری کارکنوں کو ابلیس جو شیر غربت کی طرح بھاگتا پھرتا ہے ہر کسی کو مارنا چاہتا ہے. آسمانی باپ نے اپنے گھر میں سلامتی سے پہنچا اس کے لیے تیرے شکر گزار ہے جو نبی قوم چن کے ان کے ارادے چینج کر جو راستہ اپنے اندر ان کے حاضر سے لے کر آتا ہے جو برکت ہم اس دینے والے ہیں تاکہ اس برکت میں شامل ہو سکے. آسمانی باپ نام پولیس سے اپنی حقوق کی جو سہولت اندر پڑی ہے اور سب جگہ پر رہتی ہے تیری برکت چاہتے ہیں ان کو اپنی پناہ کے اندر ان کی حفاظت میں لگانے کر تاکہ سارا کا سارا جلال تیرے اپنی رسول آسمانی باپ اگر ہم ہماری میں سے کوئی گناہ ہے تو جانی کے اندر نام سے یہ سب چیزیں تو اپنے قابل ترجمہ لینا آج کا کلام ہم سب کی زندگی میں بھیجنے والا ہے. یہ سارا کلام ہماری زندگی کو بدل دے گا تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اپنے زندگی کو تبدیل کر سکیں. اپنے خاطر سے جو آج کا کلام اس کا منہ بننے والا ہے مگر تناسبان سکتا و خدا اس کی سماعت کرنا یہ نہیں ہے کہ تیرا روح اس میں سے حکم ہو جائے اس کی مدد اس کی سماعت کا سارے گرانے پر تیری برکت چاہتے ہیں. اس گھر میں برکت چاہت ہماری بابا کا خاتم اس کی ساری تفصیلوں کو تیرے نام سے ڈانٹ دیتے ہیں باپ تیری محنت کرتا ہوں اپنے ساتھ سارے لوگوں کے ساتھ دنیا کے اندر جو تیرے نام کو بے جکار اور تیری تعریف اور تیری تمجید کی جا رہی ہے اپنے عالمین کے ساتھ ہو اپنے کلیسیوں کے ساتھ ہو اپنے دعا کر اور جتنے پہلے غلام بیٹھ لوگ ہیں تو پہلے غلام یہاں سے نکال دیں گے تاکہ ملک میں اسلام کی رحمت و سکون حاصل ہو اپنے حکمرانوں کے لیے اپنی ساری پروسیس کے لیے اپنی ساری مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اپنی ساری ملک کو تیرے نام کے ساتھ برکت دینا جس اسلاف سے اس لے کر آیا جب ہم آپ ایک دوسرے سے جائیں ہمارے تیرے ہمارے کمازن ہو آپ وقت میں ہمارا ساتھ دے تیرے زندہ اور جلالی نام کو راستے دیکھ پاؤں. آمین. خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں آپ سب کچھ لا. میرے عزیزو ہم نے پچھلی دفعہ خدا کے کلام میں سیکھا کہ ہاں جی بائبلیں ہیں آپ کے پاس کیا سیکھا تھا پچھلی دفعہ سفید تخت کی عدالت تھا. تو سفید تخت کی عدالت جو ہے یہ بہت پیاری عدالت تھی نا. سفید تخت کی عدالت کی تعلق سے کیا خیال ہے آپ کا بھائی جی؟ اس کے سامنے ہر ایک کو جانا چاہیے. یہ بہت اچھی عدالت ہے. ہم نے سیکھا کہ یہ دعا کریں کہ اس عدالت کے سامنے کوئی نہ جائے کیونکہ سفید تخت کی عدالت جو کہ ہونے والی ہے یہ خلا میں یہ تخت لگے گا اور اس عدالت میں سارے بدکار اور گناہگار جو ہوں گے عدالت کے سامنے ہوں گے. ایک دن کی یہ عدالت ہوگی اور اس کے سارے لوگ جو ہوں گے وہ آگ اور گندگی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. آگ اور گندگی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. خدا کے لوگ اس سے پہلے خدا کے جلال میں شامل ہو چکے ہوں گے. خدا کے لوگ اس سے پہلے اس کے جلال میں شامل ہو چکے ہوں گے اور یہ جو ابلیس کے لوگ ہوں گے یہ سفید تخت کی عدالت والے یہ آگ اور گندگی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج کا یہ جو میسج ہے یہ ابدیت کے تعلق سے میسج ہے. کون سا میسج ہے جی؟ ابدیت کے تعلق سے یہ میسج ہے. اس کے بعد ابدیت شروع ہو جائے گی. اس کے بعد کیا شروع ہو جائے گی؟ ابدیت شروع ہو جائے گی.
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابدیت کے بارے میں کتنے ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ ابدیت کے لفظی معنی کیا ہے؟ ابدیت کے بارے میں کتنے لوگ جو سمجھتے اور جانتے ہیں؟ ذرا اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ ہمیشہ قائم رہنے والی بات۔ ابدیت کے لیے جو علماء لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے عبد، جس کے معنی وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، نہ اس کا شروع ہو اور نہ اس کا آخر ہو، نہ اس کا شروع ہو اور نہ اس کا آخر ہو۔ اور بات تو یہ ہے کہ اسی لفظ سے ہم نے یہ ابدیت جو ہے یہ نکالا، یہ اسی لفظ سے محفوظ ہے یہ جو ابدیت ہے، یعنی کہ اس کا یہ جو مصدر ہے وہ عبد ہے اور مشتق جو ہے یہ ابدیت ہے۔ مشتق جو ہے یہ ابدیت ہے، یعنی ہمیشگی اور بقائے دوام، ہمیشگی اور بقائے دوام، یعنی کہ بہت پرانا ہونا، بہت ہی پرانا ہونا۔ اور یہ لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت عرصہ تک رہیں اور ان کے عرصے کا خاتمہ نہ ہو، اور اس عرصے کے تعلق سے کہ اس کی کتنی مدت اور کتنی میعاد ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو ابدیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابدیت کہتے ہیں۔ اور یہ جو ابدیت ہے، جو ابدی ہے، جو ازلی ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو سوائے خدا کے، سوائے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے کوئی بھی ازلی اور ابدی نہیں ہے، کوئی بھی ازلی اور ابدی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بھی ہے جو کہ دعوے دار ہے کہ میں ازلی اور میں ابدی ہے، نہیں، ابلیس نہیں، وہ تو مخلوق ہے، وہ تو مخلوق ہے۔ میرا یہ سوال ہے، بھائی ماں میری طرف دیکھیں، تو یہ تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو جس کو آپ وقت کہتے ہو، وقت، یہ وقت کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اس کی کیا تعریف ہے؟ وقت کیا ہے؟ وقت کی کیا تعریف ہے؟ وقت تین قسم کے ہیں، جو پریزنٹ میں ہوتا ہے، پاسٹ میں ہوتا ہے اور فیوچر میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو آپ کو اس کی کلاسیفیکیشن کی ہے، لیکن وقت کے بارے میں نقطہ الف سے بے کے درمیان کے فاصلے کو وقت کہتے ہیں۔ جہاں پہ وقت آئے گا وہاں پہ سپیس کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ لاہور سے کراچی جتنے عرصے میں پہنچتے ہو اس عرصے کو کیا کہتے ہو؟ یہ وقت ہے۔ اس عرصے کو کیا کہتے ہو؟ یہ وقت ہے۔ اور یہ جو وقت ہے یہ وقت عددی ہے، یہ وقت، اور یہ وقت عددی جو ہے زمین اور سورج اور سیاروں کی یہ گردش کے وسیلہ سے یہ مارچ وجود میں آتا ہے۔ زمین اور سورج کی یہ گردش کے وسیلہ سے مارچ وجود میں آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقت عددی، اس کو کہتے ہیں وقت عددی۔ لیکن ایک اور وقت بھی ہے جس کو کہتے ہیں وقت تعدی۔ تعدی، تعدی کے لفظی معنی ہے، عدیل صاحب تعدی کے کیا لفظی معنی ہے؟ نہیں پتا۔ تعدی کا لفظی معنی حد سے تجاوز کر جانے والا وقت، حد سے تجاوز کر جانے۔ ہاں، آپ نے بائبل کو پڑھا، پہلے دن خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جی، سورج نہ چڑھا نہ سورج ڈوبا، لیکن شام بھی ہوئی اور صبح بھی ہوئی، شام بھی ہوئی اور صبح بھی ہوئی۔ اور اس نے کہا کہ یہ پہلا دن ہے، یہ پہلا دن ہے۔ اور یہ جو سائنسدان ہیں یہ کہتے ہیں کہ زمین کو کھربوں سال ہوئے یہ مار سے وجود میں آئی، یہ مار سے وجود میں آئی، لیکن ہم تو صرف 24 گھنٹے کے دن کو سمجھتے ہیں نا، یہ دن ہے۔ یہ جو دن تھے جن میں یہ زمین و آسمان پیدا ہوئے، یہ سب کچھ مار سے وجود میں ہے۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ ایک دن کتنے کتنے کھربوں سالوں پہ محیط تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حد سے تجاوز کر جانے والا وقت ہے، حد سے بڑھ جانے والا وقت
जो वक्त है ना, ये दावेदार है कि मैं भी खुदा हूँ, मैं भी खुदा हूँ। और वो किस तरह से, ऊपर ध्यान करें, अगर किसी को मेरी बात के समझना है तो वो हाथ खड़ा करे। खुदा कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, खुदा बाप कहता है मैं अव्वल हो, मैं असली हो, अब्दी हूँ। बेटे ने भी कहा, रूल कुद्दस भी यही कहता है। तो जो असली और अब्दी होता है उसका खुदा होना जरूरी होता है, उसका खुदा होना। और वक्त कहता है मैं ही असली और मैं ही अब्दी हूँ। वक्त कहता है मैं ही असली और, मुझे ये बताओ कि ये जो अज़ल है, ये ज़ाहिर बात है कि वक्त की एक इकाई है। तो कितने साइंसदान और ये जो जानते हैं कि अज़ल जो था इतने खरबों सालों पे मुहित था, तो जानता है कि मुझे ये बताओ मुझे, कोई नहीं जानता। इसी तरह से अब्दियत के ताल्लुक से भी कोई नहीं जानता कि ये कितने खरबों सालों पे मुहित होगा, ये कितने अरबों सालों पे इसकी मुद्दत का हम तयन कर सकते हैं। नहीं हम जानते, हम नहीं जानते। और ये मेरी बात को सुन लो, ये जो वक्त है ना, जिसको कहते हो वक्त तादी है, यही खुदा है, यही। और इसी के बारे में 105 बाब में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त की कदर करना सीखो, वक्त ही खुदा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले मैंने अर्ज की थी कि जहां पे वक्त है वहां पे स्पेस का होना जरूरी है, वहां पे स्पेस का होना। इंसान जो है उसी वक्त में स्पेस में दोबारा से वापस नहीं जा सकता, लेकिन ये सुमसी जाता है, ये सुमसी ये आप नाइन के वो बेवा की वो आप कहानी तो जानते हैं कि वो मुर्दा को लिए जाते थे उसके बेटे, तो उसने क्या कहा, मुर्दा को नहीं चला, कहा था ना। और फिर क्या कहा, उसका हाथ पकड़ करके उसको उठाया, कहने लगा उठ जा, होने की अब मैं नहीं उठना। उसने क्या कहा, आंसर नहीं, आंकड़े मैं नहीं उठना। कैसे वो कर सकता था? जो उसे कह रहा वो स्पेस में वापस जाने की कुदरत रखता है, वो स्पेस में वापस जाने की कुदरत रखता है। यानी कि उसने उसे वही हालत में वापस लाया जो कि जिंदगी की हालत है, जो कि जिंदगी की हालत है। और यीशु ही इस बात को, ये बात कहने के बाद ये साबित करता है कि वक्त असल में वही है, उसी की कदर करनी हमें वाजिब है, उसी की कदर करनी हमें। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे नजरिए के मुताबिक अगर कोई अब्दियत में शामिल होता है तो वो खुदा में शामिल है। अगर कोई अब्दियत में शामिल होता है तो वो किसमें शामिल होता है? क्योंकि खुदा के अलावा अब्दियत है ये मुझे तो नजर नहीं आती। ज़बूर 24 की 7वीं को पढ़ें जरा, वो आपने ज़बूर गाया था ना 24, ऊंचे करो सिर दरवाजे, वहां पे अब्दी दरवाज़ों लिखा हुआ है। 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अब्दी दरवाज़ों। क्या लिखा है जी? ऐ अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ऐ अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ऐ फाटकों अपने सर बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा, जलाल का बादशाह दाखिल होगा। इसके बाद जब हम 125 ज़बूर में जाते हैं, उसकी पहली आयत को पढ़ें, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो तुम्हें सयून की मानद है, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है, हमेशा कायम रहने वाली एक ही शख्सियत, उसका नाम एलोही, उसका नाम अदोनाय, उसका नाम यहोवा, एक ही। ये मेरी बात को समझ लो, एक ही शख्सियत है, इसके अलावा कोई शख्सियत नजर नहीं आती जो कि अटल है। रोमियो 16 की 25 में वो इसे भेद कहता है जो अज़ल से पोशीदा था, वो इसे क्या कहता है? भेद कहता है। और ये लफ्ज माजी के लिए बहुत अरसे को पेश करता है, जैसे लूका उसके पहले बाब की 70 के मुताबिक वहां पे लिखा है, नबी जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं, नबी जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। और ये मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो ऐसा जमाना है जिसकी कोई
इंतहा नहीं, जिसकी कोई दानियल उसके 2:44 खुदा की बादशाही अब तक कायम रहेगी, अब तक कायम। और जब हम दूसरा पत्र के पहले बात की 11वीं आयत की स्टडी करते हैं तो मसीह की अब्दी बादशाही का जिक्र वहां पे पाते हैं। मसीह की अब्दी बादशाही का जिक्र वहां पे हमें मिलता है। तो बात ये है, कई लोग 1000 साल बादशाह को अब्दी बादशाही समझते हैं, कई लोग 1000 साल बादशाह को अब्दी बादशाही समझते हैं, लेकिन 1000 साल बादशाही अब्दी बादशाही नहीं है। क्यों? जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो पहले नंबर पे 1000 साल बादशाह में समुंदर मौजूद है, समुंदर मौजूद है, लेकिन अब्दियत में समुंदर नहीं है, अब्दियत में समुंदर नहीं है। दूसरी बात, 1000 साल बादशाह में सूरज और चांद है, लेकिन अब्दियत में सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं। तीसरी बात, दिन और रात भी वहां पे मौजूद है। 1000 साल बादशाह में सूरज निकलेगा, सूरज गुरूब होगा, जब गुरूब होगा इसको शाम कहा जाएगा, जब निकलेगा इसको सुबह कहा जाएगा। यानी कि दिन भी मौजूद, रात भी मौजूद, लेकिन अब्दियत में एक बात की कमी कि वहां पे रात है ही नहीं, सिर्फ दिन ही दिन है, सिर्फ दिन ही दिन है, रात है ही नहीं है वहां पे। फिर 1000 साल बादशाह में काम करना पड़ेगा। जो भी वो काम करता है, अगर कोई लकड़ी का काम करता है उसे लकड़ी का काम करना पड़ेगा, जो भी वो काम करता है उसे करना पड़ेगा। लेकिन अब्दियत में सिर्फ एक ही काम होगा, और वो काम क्या है? इबादत है। काम क्या है? इबादत होगी। और ये बहुत बरकत वक्त होगा। मैं आज आपको अब्दियत की बरकत के बारे में बताना चाहता हूं कि अब्दियत में बहुत सारी बरकतें हमें मिलेंगी, बहुत सारी बरकतें हमें मिलेंगी। और जैसा कि हमारे सामने मुकाशवा बाइबल की 3 से स्टडी किया गया, तो जब हम 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे वो कहता है लानत नहीं हो, लानत वहां पे बिल्कुल नहीं है, लानत वहां पे बिल्कुल नहीं है। दूसरे नंबर पे इसी आयत में खुदा और बर्रे का तख्त वहां पे मौजूद है। अब्दियत में खुदा और बर्रे के तख्त के सामने भाई लारेंस भी है, भाई नवाब भी है, अंसर भी है, ये सारे जनाब वहां पे मौजूद होंगे और खुदा और बर्रे का तख्त वहां पे होगा। लेकिन वहां पे कोई औरत नहीं, वहां पे कोई मर्द नहीं, वहां पे ना औरत होगी ना मर्द होगा, कुछ भी नहीं। तो फिर कौन होगा? कौन होगा? जब दुनिया में रहते हुए बपतिस्मा लेते हो, गलतियों 3:27 में लिखा है, बस तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना तो गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, ना कोई मर्द ना। जब इस जिस्म में रहते हुए ये क्लासिफिकेशन हमारी खत्म होगी कि हम रूहानी तौर पे ना मर्द हैं ना औरत। क्योंकि ये जो लफ्ज आया है ना पैनोमा, पैनोमा, पैनोमा रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है। और रूह जो है बजाते खुद ना ये मुअन्नस है ना ये मुअन्नस है, ये ना ये मुज़क्कर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने अंदर तस्कीर और तानीस रखती है। बेशक ये ना मुअन्नस है ना मुज़क्कर है, लेकिन फिर भी अपने अंदर ये तस्कीर और तानीस रखती है। और यही बात है, जब हमारी मखलूक रूह है उनको जिस्म दिया जाता है, अगर औरत का जिस्म मिल गया तो वो और अगर मर्द का जिस्म मिल गया तो वो मर्द।
لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب عورت کا ہوگا مرد کا نہیں، دونوں کا ہوگا، دونوں سے پوچھ کی جائے گی، دونوں عدالت میں جائیں گے، دونوں عدالت میں جائیں گے۔ اور یہ جو ابدیت ہے نا، جتنے ابدیت میں شامل ہوں گے وہاں پہ یہ کلاسیفیکیشن نہیں ہوگی یہ مرد ہے، ہم وہاں پہ روح کی حالت میں ہوں گے، ہم وہاں پہ روح کی حالت میں ہوں گے۔ یہ میری بات کو سن لو۔ تیسری بات، اسی تیسری آیت میں اس کے بندے اس کی پرستش کریں، اس کے لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا تھا نا، اس کے بندے۔ جب آپ فیروز اللغات کو پڑھتے ہو نا، فیروز اللغات بندے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے غلام، کیا کرتا ہے؟ غلام۔ اور وہ جو غلام لڑکا بیمار تھا نا، اس کا نوکر بیمار تھا، اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا وہ ہے ڈولاس، وہ ہے ڈولاس۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ خادم ہے، یہ ڈیکن ہے، یہ ڈیکن ہے، خادم کے لفظی معنی بھی خدمت کرنے والا، اور یہ ڈائکونیا سے نکلا ہے، یہ جو ڈیکن جس کو بولتے خدمت کرنے والے، یعنی کہ اگر ہم اس کے بندے ہیں تو اس کے ہم کیا ہیں؟ خدمت کرنے والے، خادم۔ خدمت کرنے والے کیا ہوں گے؟ خادم ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ خادم ہوں گے۔ یہ میری بات کو سن لو۔ اس کے بندے اس کی پرستش کریں، اس کے بندے اس کی، اور جس یونانی لفظ سے ہم نے یہ پرستش کا لفظ نکالا ہے نا، یہ بڑے غور کی بات ہے۔ غصہ تو پانے تو ہم آگے منو نہیں پتا کہ ہوں کہ نہیں۔ یہ جو کتا ہے نا، کتا یہ ہمارے گھروں میں جو پالتو کتے ہیں، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بھاگ کے کبھی پاؤں چاٹتا ہے، کبھی اچھل کر کے ہمارے منہ کی طرف آتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے ہمیں کچھ کرنے کے لیے۔ اس لفظ کے یونانی کے اس لفظ کے پرستش کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا، یہ کتے کی اصطلاح سے لیا گیا کہ جس طرح سے کتا اپنے مالک کو کچھ کرنے کے لیے ایکشن کرتا ہے، ایکزیکیوشن کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، اسی طرح سے اس کے جو بندے ہیں ان کو وہ ایکٹ کریں گے، اس کی پرستش کریں گے۔ اس کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں گے۔ پھر جناب چوتھی بات جو ہے، چوتھی آیت میں جائیں گے، ہم اس کا منہ دیکھیں گے، ہم اس کا منہ ابدیت میں، ابدیت کی چوتھی برکت یہ ہے کہ ہم اس کا کیا دیکھیں گے؟ منہ دیکھیں گے۔ موسیٰ منہ دیکھنے کے لیے ترستا ہے، ترستا ہی ہے، نہیں دیکھ سکا، نہیں دیکھ سکا، دیکھ سکا تھا نہیں دیکھ سکا۔ ایلیب اس نے چٹان میں رکھ کر کے کہنے لگا میں اپنا ہاتھ اس چٹان کے آگے کرتا ہوں، جب میرا جلال گزر جائے گا تو تو میرا پیچھا دیکھ سکے گا۔ یہی تھا نا، کیوں انسان خدا کو دیکھ کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جو مٹی کا، یہ جو مادے کا جسم ہے یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے روحانی جلال کی جھلک یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ سہ نہیں سکتا۔ لیکن اس کا ہم ابدیت میں منہ دیکھیں گے، کیونکہ ہم مٹی کے نہیں ہوں گے، جلالی ہوں۔ ہم کیا ہوں گے؟ جس طرح سے وہ جلالی ہے اسی طرح سے ہم بھی کیا ہوں گے؟ جلالی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ جلالی۔ پانچویں بات میں نے عرض کی تھی، وہاں پہ رات نہ ہو، وہاں پہ رات۔ اور چھٹی بات اس کے ساتھ ہی پانچویں آیت میں ہے، وہ چراغ اور روشنی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ پھر کوئی دیوے سے تیل بم دی ضرورت نہیں، موم بتیاں لے آؤ گے، بجلی چلے گی۔ روشنی کے محتاج نہیں ہے یہ۔ ساتویں برکت، خدا کا جلال ان کو روشن۔ کیسے روشن رہے گی یہ؟ برے کے چہرے کے نور سے، خدا کے جلال سے یہ روشن رہے، خدا کے جلال سے یہ روشن۔ تو کیا یہ جلال کبھی ان سے جدا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ پھر دوبارہ اندھیرے میں جا ہی نہیں سکتے، یہ پھر دوبارہ اندھیرے میں جا ہی نہیں سکتے۔ اور 8ویں بات جو ہے 5ویں آیت میں یہ ابدالآباد تک بادشاہی کریں گے، ابدیت والے، ابدیت والے ابدالآباد تک کیا کریں گے۔ اور 9ویں برکت جو ہے سب سے بڑی بات، ان کی شناخت جو ہے، ان کا نادرہ کا جو کارڈ ہوگا، وہ نادرہ بی بی آج کا کارڈ نہیں بنا کر کے دیتی جس کو شناختی کارڈ کہتے ہو، وہ جو نادرہ کا کارڈ ہے لکھا ہے کہ برے کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ پہچان کیا ہے؟ برے کا نام ان کے ماتھوں پر ہے، برے کا نام ان کے کیا ہے؟ ماتھوں پر۔ اب جناب ظاہر بات ہے، ابدیت ہے، ابدیت ہے تو ابدیت 2 قسم کی ہے۔ کتنے قسموں کی ہے؟ 2 قسم۔ ہاں کون کون سی قسم ہے اس کی؟ ذرا بتائیں ذرا۔ ہاں بولیں بولیں، اونچی سے بولیں، ندیم صاحب آپ بولیں، نہیں بولنا بات جگہ میں سوال کی طرف پھر نہیں اچھی بات۔ یہ 2 قسم کی ابدیت، ایک ابدیت ایمانداروں کی، ایک ابدیت ایمانداروں کی، اور دوسری ابدیت بے ایمانوں کی۔ بے ایمان تو آپ کا خیال کیا وہ ابدیت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن فرق ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ اور فرق کیا ہے؟ لوکا 16:25 میں یہ جو ایماندار ہیں یہ ابدی تسلی حاصل کریں گے۔ کیا حاصل کریں گے؟ ابدی تسلی حاصل کریں گے۔ اور مرکز 3 کی 29 میں یہ جو بے ایمان ہیں یہ ابدی گناہ کے قصوروار ہوں گے، ابدی گناہ کے قصوروار۔ آپ سمجھ لو کہ اس کی آواز صحیح نہیں آ رہی تو اس کے والیوم کو تھوڑا سا اوپر کر دو، کنے کی تھلے میں نہیں بات۔ کس نے کیا تھا؟ آواز آ رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے یوحنا 3:15 جو ہے، ایمانداروں کی ابدیت ہمیشہ کی زندگی ہے، ایمانداروں کی ابدیت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جب ہم عبرانیوں 6:2 کو پڑھتے ہیں تو بے ایمانوں کی ابدیت جو ہے یہ ابدی عدالت ہے۔ یہ ابدی، آپ کو پتہ ہے عدالت کے سامنے جانا کتنی پریشان کن یہ بات ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی میں رہیں گے اور یہ ابدی عدالت میں، ابدی عدالت، ابدی عدالت۔ تیسری بات عبرانیوں 9:12 کو پڑھے، ایمانداروں کی ابدی خلاصی ہے اس میں، ایمانداروں کی ابدی۔ اور جب ہم متی 25:41 اور 46 دو آیات کو پڑھتے ہیں تو بائبل کہتی ہے ہمیشہ کی آگ کی سزا بے ایمانوں کی ابدیت ہے، ہمیشہ کی آگ کی سزا کن کی ابدیت ہے؟ بے ایمانوں کی۔ چوتھے نمبر پہ یوحنا 10:28 کو جب پڑھتے ہیں تو ایماندار ابدی نجات اور زندگی میں جو ہے وہ وقت گزاریں گے۔ اور جب ہم دوسرا تسلنیکی اس کے پہلے باب کی 9 آیت کو پڑھتے ہیں تو بے ایمان ابدی ہلاکت میں زندگی بسر کرے، ابدی ہلاکت میں۔ ہاں یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ 5ویں بات عبرانیوں 9:15 میں ابدی میراث ہے یہ ایمانداروں کی، اور دانیل پہلے باب کی 2 میں یہ ابدی ذلت ہے بے ایمانوں کے لیے، ابدی ذلت ہے کن کے لیے؟ بے ایمانوں کے لیے۔ اور جب ہم پہلا پترس 5:10 کو پڑھتے ہیں یہ ابدی جلال ہے ایمانداروں کے لیے، ابدی جلال ہے۔ اور یہودا اس کا ایک ہی باب ہے، جب ہم 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ دائمی قید ہے بے ایمانوں کے لیے، دائمی قید ہے
بے ایمانوں کے لیے. جب ہم دوسرا پطرس کے پہلے باب کی 11ویں کو پڑھتے ہیں تو ایمانداروں کی یہ ابدی بادشاہی ہے. ایمانداروں کی یہ ابدی بادشاہی ہے. اور جب متی 25 کی 41 کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیشہ کی آگ ہے. اس کے بعد صرف ایمانداروں کا ذکر رہ جاتا ہے. ایمانداروں کی ابدیت میں 8ویں نمبر پہ یوحنا 4 کی 36 ابدی اجر ہے. مکاشفہ 2 کی 17 ابدی نام ہے، یعنی کہ نیا نام ملے گا. یہاں پہ تو وارث ایمینول ہے، لیکن اگر اس درجے کو پہنچے گا جس کو ہم ابدیت کہتے ہیں تو وہاں اس کا نیا نام ہے. وہاں اس کا اتنے وارث دا کسی کو نہیں پتا ہونا، نواب دا کسی کو نہیں پتا ہونا، لارنس دا بھی کسی کو نہیں پتا ہونا. مت کی تو توازہ مارو بے دیل ادھر آنا، وہاں پہ دین کہو گے، دین کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا. نیا نام کیا ہوگا؟ نیا نام ہوگا وہاں پہ. اور جب ہم یسایہ اس کے 60 باب کی 19 اور 20 آیت کو پڑھتے ہیں وہاں پہ ابدی نور ہے. وہاں پہ کیا ہے جی؟ ابدی نور ہے. اور 11ویں نمبر پہ یسایہ 51 کی 11ویں آیت ابدی سرور ان کے ماتھے پر، ان کے چہرے پر ابدی سرور، ابدی سرور. اور جب ہم 12ویں نمبر پہ لوکا 16 کی 9 کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیشہ کے مسکن میں ہیں، ہمیشہ کے. اور 13ویں اور آخری ابدیت کی بات جو ہے افسوس 3 کی 11 میں، یہ خدا کے ازلی ارادے کے لوگ ہیں ایماندار. یہ خدا کے ازلی ارادے میں رہیں گے، لیکن جنہوں نے اپنے فائدے واسطے ایمانداری استعمال کی تھی نا، فائدے لے مینوں لوگ کی جانے پادری صاحب آتے کام کار کوئی نہ کرنا، پیسے میں لگتے جان روٹی پتر مالک ہم دو نہیں کہہ سکتا. وہ مت سوچیں چاہے وہ پادری ہوں، وہ ابدیت میں ایمانداروں کی ابدیت میں نہیں جائیں گے. ابدیت میں تو جائیں گے لیکن ایمانداروں کی ابدیت میں نہیں ہوں گے. ہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ جو ابدیت ہے اس میں 7 قسم کی کاملیت، 7 قسم کی اس میں کاملیت ہے. تو پہلے نمبر پہ وہاں پہ کامل بحالی ہے. وہاں پہ کامل لکھا ہے نا، پھر لعنت رہو، ظاہر بات ہے لعنت رہی تو کامل بحالی. اور ان لوگوں نے تو لعنتیں اکٹھی کرتے رہے نا ساری عمر، فریب دیتے رہے، لعنتیں اکٹھی کرتے رہے، لہذا یہ کامل بحالی میں شامل نہیں. دوسری بات، وہاں پہ کامل نظام حکومت ہے. خدا کا نظام حکومت وہاں پہ کامل نظام حکومت ہے. میں آج ہی بھائی نواب کے منہ سے یہ بات سن رہا تھا کہ ایک چرچ کمیٹی ہونی چاہیے. بہت پہلے بھی میں یہ بات کرتا رہا. تو چرچ کمیٹی کا جو نظام ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ چرچ کمیٹی کون سے نظام کے تحت یہ کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات جانا ہے کیوں کہ اصل میں چرچ جو ہے جس کا لفظی ترجمہ ہم نے چرچ کیا ایکلیشیا. ایک کے لفظی معنی ہے یونانی کا لفظ ہے گندگی، اور لیشیا کے لفظی معنی ہے گندگی میں سے نکال کر چن کر کے صاف کر کے علیحدہ کیے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، جس کا ہم نے انگلش میں ترجمہ چرچ کیا. اور چرچ کے ساتھ ہم نے بڑی غلطی یہ کی کہ جو بلڈنگ ہے جہاں پہ چرچ جو ہوتا ہے، یعنی کہ چرچ کے لوگ، چرچ کے ممبر جو بیٹھتے ہیں، اصل میں چرچ تو کلیسیا آدمیوں کو کہتے ہیں نا، لیکن ہمارے گوروں نے اس گھر کو بھی، اس عمارت کو بھی چرچ ہی کہہ دیا. جہاں پہ چرچ جمع ہوتا ہے، جہاں پہ خدا کا جسم جو ہوتا ہے مل کر کے اس کی پرستش کرتا ہے، اس کو بھی انہوں نے چرچ ہی کہہ دیا، اس کو بھی انہوں نے چرچ کہہ دیا. تو چرچ کا جو نظام حکومت ہے اس کا سردار خدا بذات خود ہے. اس کا سردار، اس کا بادشاہ، چرچ کا بادشاہ کون ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ آسمان کی جو بادشاہی ہے، آسمان کی جو حکومت ہے یہ بادشاہی حکومت ہے.
इसमें भाई के ऊपर ध्यान करेंगे, इसमें जमहूरियत नहीं, इसमें जमहूरियत नहीं। तो अगर आसमान के ऊपर बादशाहत है तो जमीन के ऊपर भी क्या होनी चाहिए? कलीसिया भी बादशाही निजाम के तहत होनी चाहिए। मैंने कलीसिया के बारे में सेमिनार किया था, वहां मैंने बताया था कि कलीसियाई निजाम हुकूमत बादशाही निजाम हुकूमत है। जिस तरह से कलीसिया, जिस तरह से आसमानी मखलूक जो है और जमीनी मखलूक जो है खुदा बादशाह के तहत होकर कबर करते हैं, उसके कवानीन को मानते हैं, और आसमान की बादशाही में सिर्फ और सिर्फ खुदा ही बादशाह होगा, उसके नीचे सब होंगे। इसी तरह से ये जो जमीनी चर्च है, जमीनी कलीसिया जो है, ये भी कलीसियाई रहनुमा के तहत, कलीसियाई रहनुमा के तहत होती है। और सिर्फ इसी निजाम हुकूमत को निजाम हुकूमत कामला कहा गया, यानी कि कामल निजाम हुकूमत कामिला। और क्यों कहा गया है? खुदा और बंदा का तख्त इनके दरमियान होता है। इतने तो जनाब दुआ कर लो कि दुआओं मुर्दे ना दुआ करना हम चाहते ना, इन्होंने परस्तश करना चाहते, मुर्दे भाई होंगे ने सारे वेख रहे होंगे ने जनाब मेरी दूजे वाल के गीत गाना, जबूर गाना कि नहीं गाना, फलाना गवाही रहा, मैनू कड़ी जरूरत है, शर्म आनी चाहिए। तुम जहां पे बैठे हुए हो, खुदा और बर्रे का तख्त है तुम्हारे दरमियान में, और तुम शर्म महसूस कर रहे हो बर्रे की और खुदा की तारीफ करते हो। बर्रे और खुदा की तारीफ करते हो, तुम क्या फील कर रहे हो? शर्म फील कर रहे हो। और जब तुम यहाँ पे शर्म फील कर रहे हो, तो क्या तुम निजाम में हुकूमत कामला में रहने के अहल हो? ये मुझे बताओ। क्या तुम्हारी अहलियत है कि तुम कामल निजाम हुकूमत में रह सको? कोई मर गए हो ताली मार मार के, जिसमें जान ही नहीं है ताली मारने, गाने के लिए गले को खोलते नहीं है, मुंह खोलने नहीं है, लोकी की आखिरी है गाँव में याद आई। तीसरी बात, वहां पे कामल इबादत है, टूटी पची इबादत नहीं हुई, ऐसी अधूरी इबादत में इसको कहते हैं, अधूरी इबादत नहीं हो। क्यों? वहां पे भाई जी उसके बंदे उसकी इबादत करते थे, चौधरी बैठे थे सारे, इतने थे लंबड़दार ने, इतने थे जनाब अली सारे अपने अपनी चदरा लैके आते हैं। वहां पे कौन है? उसके बंदे हैं, उसके बंदे हैं। 7 किस्म की कामलियत है। ये बंदे हो तो फिर बंदे बन के रहो, ये बंदे हो तो फिर बंदे बन के रहो। इतने तो चौधरी बन के घर जाना भी आने देंगे डायरेक्शन आके, बड़े बड़े मौसीकी के डायरेक्टर होंगे ने, इतने लोगों के सीढ़ियां के पीछे पीछे होंगे। बात की कुछ समझ आ रही है मेरी? हाँ। चौथी बात, वहां पे कामल तब्दीली है, वहां पे कामल तब्दीली है। कि क्यों है? वो उसका मुंह देखेंगे, वो उसका मुंह देखेंगे। और अगर हमारी रूह की आंखें खुल जाती हैं तो हम उसका मुंह इसी इबादत में देख सकते हैं, बशर्ते कि हम उसके बशर्ते कि हम उसके बंदे हैं। और अगर हम नहीं देखते, हम सिर्फ एक दूसरे के मुंह को देखने के लिए आते हैं, तो हमारी ना कामल तब्दीली है और ना हम उसकी कामल परस्तिश कर रहे हैं। 5वीं बात जो है कामलियत की, कामल शनाख्ती निजाम, कामल शनाख्ती निजाम। इतने वो शनाख्ती कार्ड बनाने वाले गलती कर सकते हैं, उत्थे नहीं जब होनी। क्यों? उसके बंदों के माथे के ऊपर बर्रे का नाम, शिव जी महाराज का नाम नहीं,
پیر پکڑ شاہ کا نام وہاں پہ نہیں ہوگا، اللہ کا نام وہاں پہ نہیں ہوگا. یہ میری بات کو سن لو. ماتھے کے اوپر کس کا نام ہے؟ اونچی بات سے بولو. برے کا نام ہے ماتھے کے اوپر. ماتھے کے اوپر کس کا نام ہے نذیر؟ برے کا نام. میرے بڑے بالا والے میں بڑا فخر کرتے ہیں بالا سے. ہمارے ماتھے پہ کنڈل ہے. ایک کنڈل شنڈل ختم ہو جائے انسر مگرو مدہ ہو رہا تو برے کا نام. صحیح بات میں بتاتا ہوں. برے کا نام وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا. ندیم تلم کر کے حاصل ہے تیرے جو کنڈل رہے ہیں تو برے کا نام نہیں ہونا ہوتے. یہ میری بات کو سن لو. کنڈل ہی ہوں گے تھے. دیکھ صحیح کہہ رہے کنڈلا. ہاں کامل شناختی نظام نہیں وہاں پہ. اگر کنڈل ہے تو اگر کنڈل ہے یہ بات چھٹی بات پہ جائیں گے. کامل روشنی. کامل روشنی. رات ہے ہی نہیں. رات ہے ہی نہیں. روشنی ہی روشنی. کیوں کہ یہ روشنی تو برے کے چہرے سے نکلے گی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برے کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہوں گے. اور جب ہم برے کے چہرے سے جدا نہیں ہوں گے تب کامل روشنی روشنی روشنی. ایتھے تو روح رنجیدہ کر لی نا. ایتھے تو روح رنجیدہ ہوتی ہو گئی. اسی پھر بھی سمجھ لیں اسی خدا کے بندے ہی. اسی وہ تو کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اسی خدا کے بندے ہم نہیں رہے. شمسون نے لٹیں کٹوا کر کے بھی یہ بات نہیں سمجھی کہ اب وہ خدا کا بندہ نہیں رہا. کہنا میں باہر جا کے چٹکا میں کی ہوں تو چٹکے ہوں تو کی چٹکے. انہوں نے پکڑ لیا. آنکھیں نکال دی. خدا کا جلال تو اس سے پہلے ہی دور ہو چکا تھا. خدا کا جلال تو اس سے پہلے ہی دور ہو چکا تھا. ایک آوارہ عورت نے اس کی لٹیں کاٹ دی. ایک بدکار عورت نے اس کی لٹیں کاٹ دی. اب خدا اس کے ساتھ نہیں. لیکن ایسی خوش فہمی تجربے والی غیر زبانہ بول رہی ہے. خدا نال نہیں ہے. غیر زبان آ رہی. غیر زبان آ رہی. ساتھ بات کامل شادمانی ہے. بات کیا ہے؟ کامل شادمانی. وہ عبدالآباد بادشاہی کرے. عبدالآباد کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں. کامل شادمانی ہوئی یا کہ نہیں ہے یا کہ نہیں. لیکن یہ کون سی جگہ ہوگی؟ یہ کس جگہ پہ یہ سارے وقوع ہوں گے؟ یہ ابدیت کہاں پہ ہوگی؟ کون بتائے گا مجھے؟ کون بتائے گا؟ بولیں ذرا. یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ابدیت ہے؟ نیا یروشلم ہے. اور کوئی؟ یہ نیا آسمان ہے یا نئی زمین ہے؟ نیا آسمان ہوگا, نئی زمین ہوگی اور برے کے لہو سے دھلی ایک نہیں ہے. ہاں یہی بات ہے. میں رات کو کہہ رہا تھا کہ میں اس کو مکاشفہ کا یہ آخری اصل میں میرے نظریے میں تو آخری میسج ہے. آج یہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے تو یہ ابدیت کا حصہ ہے, تو یہ ابدیت کا حصہ. لیکن گل صاحب فرما رہے تھے وہ تسی پڑھنا بن کے ساڈے سر تے چکا دیندے ہو ساڈی تون وال پے گھنٹے کا پورا لیکچر تسی کر. ٹھیک ہے جی. اگر تہاڈی تون وال نہیں پیندا تے نواں آسمان تے نویں زمین نہیں سنا دیاں. گل صاحب مالش کروا کے آئے ہو تو میں سمجھا نا یہ سونا ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. اگلے سنڈے کو نیا آسمان اور نئی زمین, اور یہ آخری میسج ہے یہ مکاشفہ کا.
मुकाशवा हमारा इस मैसेज के बाद, इसके बाद खत्म। इसके बाद अब्दियत के बाद तो मुकाशवा, अब्दियत के बाद तो किसी को पता ही नहीं ना। लेकिन अब्दियत होगी कहाँ? नए आसमान में, नई जमीन में, और इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और मैं बताऊंगा, ये बात मैं बताऊंगा उस वक्त, खुदा के ऊपर मैं इल्जाम लगाऊंगा, ये मेरी बात को सुन लो, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा कि खुदा ने ये जमीन, ये आसमान, ये बंदे, ये क्यों बनाए? नई जमीन क्यों बनाई? नई जमीन क्यों बनाई? ये मैं सारी बातें करूंगा, फिर आपको गुस्सा तो आएगा। जो कम इल्म लोग हैं गुस्सा करेंगे और फिर वो मेरे साथ झगड़ेंगे भी, लेकिन बता दूंगा, मैं जरूर बताऊं, अगर जिंदा है, अगले संडे तक अगर जिंदा रहा तो मैं ये बताऊंगा खुदा ने ये क्यों बनाया, खुदा की ये क्या जरूरत थी कि उसको अदन में आदम और हवा को रखना पड़ा, उसको अदन में आदम और हवा को रखना पड़ा। बड़ा कफारे की बातें करते हो, कफारा भी खोलूंगा साथ ही, और मैं बताऊंगा इसको कि ये क्या है, असल में चक्कर क्या था। अगर ये ना होता तो ये नया आसमान और नई जमीन भी ना होते। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब अब्दियत में दाखिल हो जाएं। ये जो चर्च है ना, ये मसीह की बादशाहत है। ये किसकी बादशाहत है? ये दुल्हन है उसकी। ये दुल्हन बर्रे के जलाल में होगी। दुल्हन कहाँ होगी? बर्रे के जलाल में। और बर्रा जो है वो बाप के जलाल में होगा, बर्रा बाप के जलाल में होगा, और फिर सब में सब कुछ बाप ही होगा, फिर सब में सब कुछ बाप ही होगा। यही बात है असल में, सब में सब कुछ बाप ही। तो मेरे सीधो मैं पूछना चाहता हूं, कितने हैं जो ये चाहेंगे कि वो अब्दियत में शामिल, वो अब्दियत में शामिल हो जाए, वो नए आसमान और नई जमीन में जो है वो रिहाइश पजीर हों। ये जो फानी जमीन है, ये जो फानी दुनिया है, इनसे जब उनकी जान छूट जाए तो वो नए आसमान और नई जमीन में, यानी कि अब्दियत में चले जाए। अगर हम ये चाहते कि हम जाए, तो फिर हमें अपना कैरेक्टर जो है, हमारा जो क्राइटेरिया है ना, हमारा जो ये क्या कहते हैं दिखावा यूनिवर्सिटी में रहन सहन के तरीके मेरे बदलने पर, ये क्या करने हूँ, इनको बदलना, इनको बदलना है। फिर उसकी गवाही के लिए शर्माना नहीं है, उसकी परस्तिश के लिए मुंह नहीं देखना है। फिर जब दुआ की बात होगी तो उसके बंदों की तरह हमें उसके सामने मिन्नतें और समाजतें भी करनी है। फिर ये नहीं है और मैं 40 साल हो गया पहला यदि एक दिन आपको ना किसी मतलब की मीटिंग कर आज उस ले आऊंगा जैसे कुड़ी बांध है। हाँ सही बात मैं बता रहा हूँ, नदीम साहब, ये नदीम साहब उस वक्त बंदे लगते ही नहीं, हालांकि मैं किसी लड़की को कह दूँ ना कि ये मीटिंग लीड करनी तो बड़ी खुशी ना करे, वो बड़ी खुशी के साथ करे। तो कितने हैं जो चाहते हैं कि हम अब्दियत में शामिल होकर हाथ खड़े करें? तो अब्दियत में शामिल होने के लिए अपने आप को अब्दियत जैसा कर, ताकि अब्दी मकामों में तुम्हारी रिहाइश हो सके। उठे अपने पाँव